الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے شوق ذوق اور محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم مقتدر علماء ذی احتشام اور مکرم و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی بابرکت مبارک گھڑیوں میں آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ اس شب کو شب میلاد کہا جاتا ہے۔ آج ہم مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتظامیہ کا انتظام اور حاضرین کی حاضری و شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں سچ کہہ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت شب میلاد کے اندر جس چیز کا سمجھنا انتہائی لازمی اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، اسلام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے، اور آپ سبھی کو پتہ ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ اسلام کے 5 رکنوں پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان 5 رکنوں پہ عمل کرنے کے بعد کون سا طریقہ کار ہے عمل کرنے کا جو بارگاہ رب العزت کے اندر قبول ہوتا ہے، اور کون سا طریقہ ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ توجہ میری طرف رکھنا، بات کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ انتہائی اہم موضوع اظہر صاحب نے بڑی شفقت کے ساتھ میرے ذمے لگایا، اور یہ پہلی دفعہ ہی شاید ہوا کہ انہوں نے کہا وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اپنے موضوع کو جس طریقے سے چاہیں بیان کریں، وقت کی کوئی قید نہیں ہوگی۔ تو آپ حضرات توجہ سے سنیں گے تو مجھے بیان کرنا تھوڑا آسانی ہوگی۔ اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ 5 رکنوں پہ عمل کر کے کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے عمل کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ رکن قابل قبول ہو۔ ہمارے ہاں جتنے فرقے بنتے ہیں، اختلافی فرقہ جات جو جنم پاتے ہیں، ان میں سے اکثر حضرات، یا یوں کہہ لیجئے کہ تمام حضرات ہی ان ارکان اسلام میں سے کسی نہ کسی رکن کے اعتبار سے
اہل سنت کے ساتھ جھگڑا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حق پر ہم ہیں، حق پر ہم ہیں۔ نماز کے بیشتر مسائل ایسے ہیں جن کو موضوع بحث بنا لیا جاتا ہے۔ آج کل کا نوجوان طبقہ جو انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے ساتھ واقفیت رکھتا ہے، ہماری وابستگی بھی ایسے ماحول کے ساتھ ہے، روزانہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ بالکل قرآن و سنت سے لا علم شخص بھی اپنے موبائل کے اندر وہ 360 ایپ کی اسلام 360 ایپ وہ رکھ کر علماء سے جھگڑا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تم نماز ایسی پڑھتے ہو، تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ میں یہ صرف تمہید باندھ رہا ہوں، نماز کے خالی درجنوں مسائل ایسے ہیں جن پر لوگ بحث کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ قرات اونچی کرنی ہے، آمین آہستہ کہنی ہے کہ اونچی کہنی ہے، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں پہ باندھنے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ یہاں پہ رکھنے ہیں یا یہاں پہ رکھنے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو یوں ہلانا ہے یا نہیں ہلانا۔ یہ اتنے مسائل نماز پر بحث کر کے ہماری نوجوان نسل جس سے بھی سنتی ہے وہ اسلام 360 ایپ سے 1 2 4 حدیثیں نکال کر اپنا مذہب بنا کر اپنے آپ کو سچا سمجھ کر یہ اہل سنت و جماعت کا جو تسلسل 14 صدیوں سے آ رہا ہے اس کو جھوٹا سمجھ کر ایک دین اپنا لیا جاتا ہے۔ میں اس فتنے کو کور کرنے کے لیے آج کا موضوع ہے بڑا پیارا، کیونکہ ہم اس فتنے کو کور بھی کر لیں گے اور ساتھ میلاد مصطفیٰ کے جشن میں ہماری حاضری بھی ہو جائے گی۔ آپ توجہ سے سنیے گا، سادہ سا جواب ہے، یہ اول سے لے کے آخر تک ہر بندہ یاد کر لے۔ ان کو پوچھنا، کیا نجات کا دار و مدار عمل پہ رکھا گیا ہے یا عقیدے پہ رکھا گیا ہے؟ جس بندے نے بحث کر کے اہل سنت کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے پہلا سوال یہ کرو کہ نجات کا دار و مدار عمل پر ہے یا عقیدے پر ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ کوئی اتنا جھگڑالو مسئلہ نہیں۔ سارے یہ کہیں گے نجات کا دار و مدار کس پر ہے؟ بولیے آخر تک، عقیدے پر۔ عمل پر نجات کا دار و مدار سرکار کی احادیث ہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم لوگ کہ سرکار نے بیشتر مقامات پہ فرمایا لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے، درجنوں روزے رکھنے والے اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے، حج و زکوٰۃ لبادہ احرام میں پہن کر اور احرام پہن کر حج کرنے والے بھی کئی گرفتار ہو جائیں گے۔ نجات کا دار و مدار ہے عقیدہ، اور عقیدے کو سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے رکھوں تو عقیدے کا مطلب ہوتا ہے ماننا۔ کیا ہوتا ہے؟ ماننا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، میں اس کی طرف آ کر آپ کو یہ بات جو ہے واضح کر کے اس سے نکال کے دیتا ہوں۔ عقیدے کا دار و مدار کس پر ہے؟ بولیے بولیے، ماننا۔ اور نجات کس پر ہے؟ ماننے پر ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ کون ہیں؟ یہودی، اور ابھی آپ سن رہے تھے نا، تورات میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی حضور کا ذکر ہے، جن کو کتاب ملی وہ کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے یار کو، میرے محبوب کو، میرے پاک پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ کتاب والوں کا ایک گروہ، ان کے پاس کیا ہے؟ پہچان ہے، پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک ٹولہ، ایک گروہ ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ ان کتابوں میں حق پڑھتے ہیں، حق کو چھپا لیتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں،
جب کہ وہ، توجہ میری طرف رکھنا، جب کہ وہ، آیت کریمہ کے اندر کتنے گروہوں کا ذکر ہو گیا؟ 2 کا۔ ایک ہے وہ جو جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر چھپا لیتے ہیں، ایک ہے وہ جو پہچانتے ہیں، جاننے والے اور، بولیے جاننے والے اور، ان کا ذکر آیا، رب نے فرمایا یہ کامیاب ہیں، اللہ نے فرمایا کامیاب ہیں، یہ ان کی مذمت کی آیات ہیں، جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں، لیکن نجات ان کو، جاننے والے کو نجات، جانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتا نہیں تھا تو جھگڑتا کس کے ساتھ تھا؟ جانتا وہ بھی تھا، لیکن رب نے بتا دیا جاننے والے کو نجات، خالی پہچاننے والے کو نجات۔ جاننے پہچاننے سے اوپر ایک سٹیپ ہے تیسرا، وہ ہے ماننا، وہ ہے خالی جاننے والے کو نجات، پہچاننے والے کو نجات، جان پہچان کے بعد جس نے مان لیا رب نجات اس کو عطا فرمائے۔ توجہ میری طرف رکھنا، ماننا کیا ہے؟ عقیدہ۔ ماننا کیا ہے؟ رب نے کہا محبوب جو جاننے کے بعد پہچانے اور یہاں پہ رک جائے وہ نجات نہیں پائے گا، نجات وہ پائے گا جو جان پہچان کے بعد کیا کرے گا؟ مانے گا، اس کو نجات ملے گی۔ اب ہم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کیسے مانے کہ نجات ملے؟ ماننے کے بھی تو کوئی طریقے ہیں نا، دعویٰ سارے کریں گے کہ ہم مانتے ہیں، سب کا دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں؟ قادیانی بھی کہتا ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ ماننے کا مولا ڈھنگ کیا ہے؟ کون سا طریقہ ہے؟ کس رنگ میں مانیں گے تو ہمیں نجات ملے گی؟ میرے رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ماننا کسی مفتی کے کہنے پر نہیں، کسی ملا کے کہنے پر نہیں، کسی وزیر و مشیر کے کہنے پر نہیں، کسی جاگیردار کے کہنے پر نہیں۔ مولا کیسے ماننا ہے؟ کہا جیسے صدیق نے مانا۔ تمہارا ماننا قبول تب ہوگا جیسے صدیق اکبر نے مانا ویسے مانو گے، جیسا عمر فاروق نے مانا ویسا مانو گے، جیسا عثمان و علی نے مانا ویسا مانو گے، جیسے طلحہ و بلال نے مانا ویسے مانو گے۔ اب میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، رب نے یہ نہیں کہا جیسی نماز انہوں نے پڑھی، جیسا روزہ انہوں نے رکھا، جیسا حج انہوں نے کیا، جن کے عمل میں ہم برابر ہو سکتے بھی نہیں ہیں، ان کے عمل کی برابری ہم کر سکتے بھی نہیں ہیں۔ رب نے کہا نجات تب ملے گی جب ان کے جیسا مانو گے۔ تم سے کسی بھی مسئلے پر اختلاف کرنے والا شخص، اس کی سب سے پہلے ٹیوننگ یہ کرو، چیکنگ یہ کرو کہ لجپال نبی کو مانتا کیسے ہے۔ کہو فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی یہ مسئلہ بعد میں ہے، آمین اونچی کہنی ہے کہ آہستہ کہنی ہے یہ مسئلہ بعد کا ہے، ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں کہاں پہ نہیں باندھنے یہ مسئلہ بعد کا ہے۔ پہلے اے دس حضور نو مندا کیویں، حضور کو مانتا کیسے ہے؟ رب نے بتا دیا کہ ملا اور پیر کے کہنے پہ نہیں، میرے نبی کے صحابہ کے کہنے پہ جو مانے گا، جو ان کے جیسا مانے گا اسی کو نجات ملے گی۔ اب توجہ میری طرف رکھنا، میں سیاستہ سے باہر نہیں جاؤں گا اور اکثر باتوں میں بخاری و مسلم سے باہر نہیں جاؤں گا، اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں صحابہ نے کیسے مانا۔ مسجد کا ایریا ہے نا جی، ہم مسجد میں ہی بیٹھے ہیں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں، عقیدے پر یقین کی وجہ سے حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس دھرتی پر، اس کائنات پر آج اگر وہ نظریہ عقیدہ دیکھنا ہو کہ صحابہ نے کیسے مانا حضور کو، اللہ کی قسم وہ بابا فرید کے غلاموں میں نظر آئے گا، کسی اور میں نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ خالی ہمارا دعویٰ نہیں، بڑے بڑے انجینئر، یوٹیوب کے بہت بڑے جو ہے وائرل آوازیں، وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئیں۔ اگر صحابہ کے جیسا ماننے والا
اس دور میں دیکھنا ہے تو اس نے کہا اہل سنت و جماعت بریلویوں کو دیکھ لو، وہ حضور کو ویسا مانتے ہیں جیسا صحابہ مانتے تھے۔ آواز موجود ہے مرزا انجینئر کی، مرزا انجینئر نے یہ کہا کہ اگر ماننے والا انداز دیکھنا ہے تو اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گا۔ تو ماننا حضور علیہ السلام کا جیسے کس نے مانا؟ بولیے جیسے کس نے مانا؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے۔ صحابہ کا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا عقیدہ ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ارکان اسلام، عبادت اپنی جگہ پر رب اس عبادت کو عبادت تب مانتا ہے جب اس عبادت میں غلامی مصطفیٰ کا رنگ نظر آتا ہے۔ حاجی بیٹھا ہے کوئی مجمع میں، حاجی حضرات بیٹھے ہیں، جن کو حج کی سعادت نصیب ہوئی اللہ قبول فرمائے، جن کو نہیں ہوئی اللہ ان کو توفیق بخشے۔ ایک بات مجھے بتانی، جو حاجی حضرات ہیں میرے ساتھ چلنا، کہ آپ احرام باندھ کر 8 ذی الحج کو مینا میں گئے۔ حاجی حضرات 8 ذی الحج کو کہاں گئے؟ مینا میں۔ مینا سے کہاں گئے؟ عرفات میں۔ کہاں پہ گئے؟ عرفات میں۔ توجہ میری طرف رکھنا، عرفات کے میدان میں حج کا خطبہ ہوا، وہاں آپ نے 2 نمازیں پڑھی، ظہر اور عصر۔ ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد آپ چل پڑے عرفات سے کدھر؟ مزدلفہ کی طرف۔ شاباش، کدھر؟ مزدلفہ کی طرف۔ اب مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں نماز مغرب کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے۔ آج کل کتنے بجے ہوتا ہے؟ تقریباً 6:30، 6:20 پر، تقریباً 6:20 پر، اور ختم ہوتا ہے تقریباً 7:30-35 کے لگ بھگ۔ یہی گھنٹہ سوا گھنٹہ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے۔ مثال میں یہی ٹائم میں بولوں گا، آپ نے سمجھنا ہے۔ ٹائم شروع کتنے بجے ہوتا ہے؟ 6:20 پر، ختم ہو گیا 7:30 بجے۔ سمجھ لگی؟ جب مغرب کا ٹائم ختم ہو جائے تو نماز کیا ہو گئی؟ قضا۔ جس نے اس ٹائم میں نہیں پڑھی وہ کیا ہوا؟ شاباش، گناہ گار۔ کیا ہوا؟ گناہ گار، اللہ کا مجرم، اللہ کا مجرم۔ اب چلو وہی عرفات سے مزدلفہ کی طرف، راستے میں نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا، 6:20 ہو گئے، نماز کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا۔ اب حاجی حضرات کو پتہ ہے، علماء بھی جانتے ہیں، اب کوئی بندہ اس وقت نماز مغرب پڑھنے لگے، شریعت پڑھنے دے گی؟ شریعت پڑھنے دے گی؟ 6:20 سے لے کر 7:30 تک، جس وقت نماز مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس وقت تک نماز مغرب پڑھنے، یہاں پہ چھوڑو گے تو گناہ گار، وہاں پہ پڑھو گے تو گناہ گار، رب قبول نہیں فرمائے گا۔ نماز مغرب کا ٹائم ختم ہوا، اب رب نے کہا ہون پڑھ مغرب بھی اور یا اللہ کیوں؟ فرمایا وہاں پر میرے یار کی یہ ادا ہے کہ مغرب کے ٹائم میں پڑھی جاتی ہے، یہاں پہ میرے یار کی یہ ادا ہے کہ مغرب عشاء کے ٹائم میں پڑھی جاتی ہے۔ میں آپ کے ٹائموں کو نہیں دیکھتا، میں اپنے یار کی تابعداری کو دیکھتا ہوں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو، اللہ کی بارگاہ میں عبادت خوشنودی مصطفیٰ کا نام ہے اور گناہ ناراضگی مصطفیٰ کا نام ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ نماز اس کے ٹائم میں پڑھی نہیں گئی، لیکن بنا کیا؟ گناہ کی عبادت بنا۔ کیوں؟ یار خوش اس بات پر ہے، رب نے کہا ایسے ہی پڑھو گے تو میں قبول فرما لوں گا۔ یہ ہے ہمارے پاس عمل کا لمٹ۔ اب دیکھیے 5 ارکانوں میں سے سب سے افضل رکن کیا ہے؟ شاباش، کیا ہے؟ نماز کے معاملے میں عمل صحابہ کا کیا ہے؟ بخاری کی حدیث، مسجد نبوی، صحابہ نے کیسے مانا حضور کو؟ مسجد نبوی، اور ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ حج و عمرہ کرنے والوں کو پتہ ہے مسجد نبوی میں ایک ستون ہے جس کو ستون مصحف کہا جاتا ہے، آج بھی وہ ستون موجود ہے، ستون مصحف کہا جاتا ہے۔ وہ صحابی جب بھی مسجد میں آتے اسی ستون کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے۔
صحابہ نے پوچھا یار تجھے باقی مسجد نبوی نہیں نظر آتی، جب بھی آتے ہو یہاں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو؟ اس صحابی کا جواب سننا، کہا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحری الصلاۃ عندہا، میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور نے زندگی کی اکثر نمازیں ستون کے پاس پڑھی۔ نماز عبادت کس کی؟ لیکن پڑھنی کہاں پہ؟ جہاں پہ سرکار نے پڑھی۔ یہ مزاج آج کس کے پاس ہے؟ اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ مسجد نبوی سے ذرا آگے چلتے ہیں، مسجد نبوی سے ذرا آگے چلتے ہیں، یہ دوسری روایت یہ بھی بخاری شریف کی، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف زیارت کا شرف تو آپ میں سے اکثر کو ہوگا جو حج و عمرہ کر کے آئے۔ کعبے کے اندر بھی آپ میں سے کوئی گیا؟ دروازہ کھول کے کوئی اندر بھی گیا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول دروازے سے اندر تشریف لے گئے، بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ حضور کے ساتھ ہیں حضرت بلال یا ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے کعبہ شریف کے اندر جا کر نفل پڑھے۔ کیا پڑھا؟ نفل پڑھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور کے ایک صحابی ہیں تو بڑے پیور صحابی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو یہ موقع نصیب ہوا کہ انہوں نے کعبہ شریف کے اندر جا کر نماز پڑھنے کی سعادت ان کو نصیب ہوئی۔ جب کعبے کے اندر چلے گئے، اب یہ مسئلہ ان علماء سے پوچھئے، ان سے پوچھئے، جہاں پر ہمیں پابندی ہے کہ منہ ادھر کرو تو نماز ہوگی، لیکن جب کعبے کے اندر چلے جاؤ تو یہ پابندی ختم، ادھر بھی کر لو تب بھی ہو جائے گی، ادھر تب بھی، ادھر کرو تب بھی، یہ سمت کی پابندی کعبے کے اندر اٹھ گئی۔ امام اگر جماعت سے پڑھ رہے ہو، امام کا منہ ادھر ہے، مقتدیوں کا ادھر ہے، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ کعبے کے اندر سمت کی پابندی ختم۔ صحابی اندر گیا، صحابی اندر گیا، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھ بند کر کے ان کے نقش قدم پہ چلو گے نا اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اب صحابی اندر گئے، ان کی نماز دیکھو کیسی ہے، ان کا عمل شریف کیسا ہے۔ صحابی کعبہ کے اندر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو پتہ ہے کہ جب حضور گئے تھے تو ساتھ یا حضرت اسامہ تھے یا سیدنا بلال حبشی تھے۔ حضرت اسامہ یا حضرت بلال سے بلا کے پوچھا یار بتا تو صحیح، جب حضور کعبہ میں گئے تو سرکار نے کس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز ادا فرمائی؟ اب سمجھدار بیٹھے ہو، جہاں سمت کی پابندیاں ختم ہیں وہاں یہ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ کہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی؟ وہ علامہ اقبال نے سچ کہا تھا، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے غرض کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ حضور کے قدموں کو ڈھونڈنے لگ گئے حضرت عبداللہ بن عمر، کہاں پہ جا کر؟ کہاں پہ جا کر؟ اے ہم سب کو سبق دے کے گئے، او مولانا ایڈے اونچے مقام پر بھی پہنچ جاؤ نا کہ کعبے کے اندر بھی چلے جاؤ تب بھی حضور کے قدموں سے بھی ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اگر ادھر ادھر ہوئے تو رب تمہاری عبادتیں قبول نہیں فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ میں عبادت تابعداری ہے، مصطفیٰ کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ اب تیسری روایت وہ مشہور روایت ہے، لیکن میں ایک اور انداز میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضرت ابو سعید بن معلیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار پاس سے گزر کے اپنے حجرہ اقدس میں تشریف لے کے گئے، وہاں پہ بیٹھ کے حضور نے آواز لگائی یا ابا سعید، او ابو سعید۔ حضرت ابو سعید کے کانوں میں آواز پہنچی، انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کی، نماز مکمل کر کے حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلایا کب کا تھا، آئے اب ہو۔ بلایا کب کا تھا، آئے اب ہو۔ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے میں کیا ہو گئی، وقت لگ گیا، اس واسطے حاضری میں تھوڑا تاخیر ہو گئی۔ اب مولانا بلائیں اپنے کسی شاگرد کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر، اور شاگرد دیر سے پہنچے، یہ پوچھیں کہ کیوں دیر سے آیا، تو وہ کہیں استاد جی نماز پڑھ رہا تھا۔ استادوں کا اس کے بعد بولنا بنتا ہے؟ چپ ہو جائیں گے کہ نہیں؟
کیونکہ اب اس کے بعد کیا ہے، وہ نماز پڑھ کے آ گیا، علامہ اظہر صاحب کسی کو بلائیں اور وہ نماز پڑھنے کی دیر لگا کے پہنچے اور وہ کہیں نماز پڑھ رہا تھا استاد جی، تو یہ کچھ کہیں گے؟ لیکن کمال بارگاہ نہیں ہے حضور کی۔ سرکار نے فرمایا ما سمعت قول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا او ابو سعید تجھے پتہ نہیں میرے رب نے فرمایا ہے جب رب کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کیا سبق دیا بھلا؟ نماز میں بھی میں بلاؤں تو نماز پڑھنے کی دیر بھی اللہ کو گوارا، نماز چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب محدثین نے مسئلہ لکھا، نماز پڑھ رہا ہے یہاں پہ، حضور نے بلایا وہاں پہ، یہاں سے چلا جائے ادھر۔ اب مسئلہ علماء سے پوچھئے، اتنا تو شاید آپ کو بھی پتہ ہوگا، یہ سینہ قبلے کی سمت سے پھر جائے نماز، بولیے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے نمازی کو کوئی دھکا دے اور اس کا سینہ قبلے کی سمت سے پھر جائے، نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن جس کو حضور نے بلایا اس کا سینہ قبلے کی جانب سے پھر گیا، قبلے کی طرف پشت ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور نے کہا اگرچہ کہ میرے کمرے میں جھاڑو لگاؤ، وہ وہاں پہ جھاڑو لگانے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا میرے کپڑے دھو، وہ حضور کے کپڑے دھونے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا مجھے کھانا دو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا دینے لگ گیا۔ اور ہمارے استاد مکرم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے اگرچہ حضور نے فرمایا کہ میرے جانوروں کے باڑے میں پھوڑا لگاؤ، تسی تو پھوڑا سمجھ دے ہو نا، پھوڑا لگاؤ جانوروں کے باڑے میں، اور وہ دوسری رکعت سے آیا ہوا ہے اور اس نے پھوڑا لگایا اور پھوڑا لگانے کے بعد واپس پلٹا نماز میں۔ رب کا حکم ہے جہاں پہ چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرو، جہاں سے چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرو۔ وہاں پہ جھاڑو دے کر کپڑے دھو کر پھوڑا لگا کے آیا، نماز ٹوٹی؟ نماز ٹوٹی نہیں۔ کیوں؟ سینہ کعبے سے پھرا ہے، کعبے کی طرف مڑا ہے، ادھر مڑا ہے، نماز ٹوٹی؟ آج یہ ستھرا عقیدہ کہاں پہ ملے گا؟ کہاں پہ ملے گا؟ وہ لوگ جن کی سوچ بھی یہ ہے کہ نماز میں حضور کا خیال بھی نہ آئے، ان کے پاس کہاں پہ یہ عقیدہ ہے؟ ہم ٹیوننگ کے لیے چیک کریں گے، او بھائیا حضور کو کیسا مانتا ہے؟ جیسے صحابہ نے مانا تھا ویسا مانتا ہے، ہم تیری تب اگلی بات سنیں گے۔ اگر حضور کو ویسا نہیں مانتا تو پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کر کہ حضور کو ویسا مان جیسے صحابہ مانتے تھے، اب اس کے بعد ہم سے بحث کر آمین اونچی کہنی ہے کہ نہیں کہنی، اولیاء اللہ کو کیسے ماننا ہے یہ بعد میں ہم سے پوچھنا، پہلے بتا حضور کو کیسے مانتا ہے۔ اب تیسری کی بات، چوتھی حدیث، اور یہ روایت بخاری شریف کی، مسجد نبوی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ کے رسول کہیں صلح کرانے کی گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا صدیق اکبر کو، صفیں باندھ کے حضور کے حضرت صدیق کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی، جماعت شروع ہو گئی، دوران جماعت حضور تشریف لائے، توجہ ہے، دوران جماعت حضور۔ اچھا اے جہاں ساؤنڈ کا ڈبہ ہے یہاں پہ مصلی قاری صاحب کا، یہاں تک صفیں بن چکی ہوں، پیچھے سے آ جائیں، اگرچہ اجمیر شریف کے پیر صاحب بھی، تو کہاں پہ کھڑے ہوں گے جی؟ ایسی صاف ہے، سمجھ لگ گئی؟ اچھا دنیا دار کے اعتبار سے کوئی وزیر صاحب آ جائیں تو کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ کوئی جاگیردار صاحب آ جائیں کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ جہاں تک صف پہنچی ہے وہیں پہ کھڑے ہو جائیں گے، مسئلہ بھی یہی ہے، طریقہ بھی یہی ہے۔ اب صفیں بن چکی ہیں، مجھے یہ نہیں پتا بھائی مسجد نبوی میں کتنی صفیں بنے تھیں، لیکن اتنا یقین ضرور ہے کہ جس وقت پڑھانے والے حضور ہوتے تو مدینے کی بستی کا کوئی مسلمان گھر میں نہیں بیٹھا ہوگا،
وہ سارے کے سارے مسجد میں ہی ہوں گے۔ میرا ایمان تو یہ ہے مسجد تو بھری ہوگی، اب صفیں 1 ہیں 2 ہیں 3 ہیں یہ نہیں پتہ، لیکن سرکار تشریف لائے تو جو طریقہ تھا وہیں پہ آخری صف میں اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے۔ اب آخری صف والوں کو پتہ چل گیا ہمارے ساتھ حضور آ گئے، ہمارے ساتھ حضور آ گئے۔ اے کیویں پتہ چلیا اے بھی سان نہیں پتہ، یہ اپنے عشق کا امتحان لے کر خود سمجھو کہ صف میں آ کے کھڑے حضور ہوئے تو صف کو پتہ کیسے چل گیا کہ حضور آ گئے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر آخری صف والوں نے ہاتھ پر یوں ہاتھ مارا، اس کو کہتے ہیں تصفیق۔ کیا کیا؟ ہاتھ پر ہاتھ مارا اور آواز پیدا کی، ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز پیدا کی تو اگلی صف والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے۔ تو لاسٹ صف سے جو اگلی صف تھی، جو سیکنڈ لاسٹ تھی، اس صف والوں نے جگہ خالی کر دی، حضور آخری سے اگلی صف میں پہنچ گئے۔ کہاں پہ پہنچ گئے؟ آخری سے۔ اس صف میں کون کھڑے ہیں؟ بولو یار، سارے بولو۔ ہن نعرہ لایا جے ہر صحابی نبی، بولو ہر صحابی نبی، تے دسو نا پھر آخری تو اگلی صف وچ کون کھلوتا؟ سارے دے سارے جنتی۔ کون کھڑا ہے؟ سارے جنتی۔ اب اس صف والوں کو بھی گوارا نہیں ہوا بھئی ہووے رب دا یار تے کھلووے کہیں دی کانڈ پیچھے۔ اب انہوں نے بھی ہاتھ پہ ہاتھ مارا تاکہ اگلی صف والے جگہ خالی کریں۔ اگلی صف والوں نے بھی اس آواز کو سن کر جگہ خالی کر دی، حضور اس اگلی صف میں پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے بھی ایسا کیا، حضور اگلی صف میں کتنی تھیں یہ نہیں پتہ روایات میں، لیکن چلتے چلتے حضور پہنچ گئے اس صف میں جس صف سے آگے صف کوئی نہیں، مصلی ہے۔ کس صف میں؟ جس صف سے آگے مصلی ہے، صف کوئی نہیں۔ جب حضور وہاں پہ پہنچے، قربان جاؤں وہاں پہ کون کھڑے ہیں؟ نہیں، مصلی سے پچھلی صف میں کون کھڑے ہیں؟ سارے جنتی۔ کون کھڑے ہیں؟ اور ان کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا ہووے رب دا یار تے ایک بھی اگے ہو، انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ اب یہاں پہ حدیث کے لفظ ہیں، سب سے زیادہ ورک پہلی صف والوں کو کرنا پڑا، کیونکہ ابو بکر صدیق کی توجہ نماز کے دوران ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی، ان کو تھوڑا زیادہ ورک کرنا پڑا ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، تاکہ ابو بکر صدیق کو پتہ چلے کہ حضور آ گئے ہیں۔ اب پہلی صف والوں کے ورک پر حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو امام مسجد نے بھی مصلی چھوڑ دی۔ امام مسجد نے بھی مصلی، توجہ میری طرف۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت فرمائی اور جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ مجھے بتاؤ دوران نماز اس قدر محبت و تعظیم کا رنگ آج کن میں نظر آئے گا؟ آج کہاں پہ نظر آئے گا؟ اس قدر محبت و تعظیم کے جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی۔ اب نماز ختم ہو گئی، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر میں نے تمہیں کہا نہیں تھا مصلی پہ کھڑے رہو، تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ تم نے مصلی، یہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ امام سے۔ پچھلوں سے نہیں پوچھا بھئی میں جی آیا تو تسی میرے واسطے جگہ کیوں بنائی، اے نہیں پوچھیا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا ہے تاکہ پتہ چل جائے، امام کا مذہب معلوم ہو جائے تو پتہ چل جائے گا مقتدیوں کا مذہب بھی کیا ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا کیوں ایسا کیا؟ ابو بکر صدیق نے کہا ابی قحافہ کے بیٹے کی مجال ہی نہیں کہ رسول خدا سے آگے کھڑا ہو، ابو بکر کی مجال نہیں کہ حضور سے آگے کھڑا ہو۔ یا رسول اللہ آپ کی خاطر میں نے مصلی، اب چیلنج ہے ہمارا، اللہ کے رسول ناراض ہوئے ہوں ابو بکر صدیق پر، منع کیا ہو، عادت ہو گئی تے بات، کسی کتاب میں دکھاؤ کہ رسول خدا نے منع کیا ہو،
پچھلی صفوں والوں کو روک ٹاک ٹوکا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، واللہ باللہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہاں اتنا ضرور کہا کہ یہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے آواز پیدا کر کے اگلوں کو متوجہ کرنا یہ عورتوں کا طریقہ ہے۔ مردوں کو اگر نماز کے اندر کچھ معاملہ پیش آئے تو وہ سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، تاکہ اگلے کو پتہ چل جائے یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنے والا کام کیا تھا، عورتوں کا ہے۔ یہ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میرے لیے جگہ خالی کیوں کی۔ پتہ چلا مزاج صحابہ یہ ہے کہ عبادت تب بنتی ہے جب رب کے یار کی تعظیم عبادت میں کی جائے۔ کچھ سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ کچھ پلے پڑا؟ چلو ایک اور بات، اب ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھیے۔ مدینہ شریف میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد ذوالقبلتین کہا جاتا ہے۔ حاجی حضرات کو پتہ ہے مسجد ذوالقبلتین کیا مطلب ہے؟ یہ دو قبلوں والی مسجد۔ اس کی تاریخ کیا ہے کہ سرکار اس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے اور منہ تھا بیت المقدس کی طرف۔ دوران نماز حضور کو بار بار خیال آیا دل میں کہ ہمارا کعبہ بیت المقدس سے کہیں اور ہونا چاہیے، اور حضور اس انتظار میں تھے کہ رب کوئی حکم نازل کرے تاکہ ہم اپنا رخ کہیں اور پھیر لیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب، اے جبریل محبوب کو بتاؤ ہم نے آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھا ہے، اب ہمارا حکم یہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ آپ میں کوئی عربی جاننے والا بیٹھا ہے اس کو بڑی جلدی سمجھ آئے گی، لیکن میں کوشش کروں گا سب کو سمجھ آئے۔ یہاں پہ لفظ ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، یہ اے تاندی نظارے نو ایک دفعہ پڑھو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کیا ترجمہ کیا ہے؟ محبوب چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر لیجئے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو قبلہ تن ہے نکرہ، ترداہا جملہ ہے، نکرہ جملہ کے بعد، نکرہ کے بعد جملہ ہو تو وہ جملہ نکرہ کی صفت بنتا ہے، اور صفت موصوف کے لیے قید ہوتا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ذکر کروں کہ رب نے فرمایا محبوب میرے دین میں، میری شریعت میں، میرے اسلام میں، میرے قانون میں قبلہ ہے وہ جہاں تو راضی، جہاں تیری ذات راضی محبوب، میرے دین میں قبلہ وہ ہے۔ اور آسان کر کے اور کہوں تو گویا رب نے کہا محبوب رضائے مصطفیٰ میری نگاہ میں قبلہ ہے۔ اب حضور نے منہ کدھر پھیرا؟ بولیے کدھر پھیرا؟ اور ہمارے استاد محترم فرماتے تھے یہ تو ان کی مرضی تھی کہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ اگر حضور منہ کرتے اماں حلیمہ کے گھر کی طرف، بولو یار، ساڑی نماز کعبے ال منہ کر کے ہو جانی سی، پھر ہمیں منہ کدھر کرنا پڑتا؟ اماں حلیمہ کے گھر کی طرف۔ اگر لجپال نبی وہاں پہ کھڑے منہ کر دیتے بلال حبشی کے گھر کی طرف، بولیے، تو نماز ہمیں ان کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی پڑتی؟ یہ تو ان کی پسند تھی کہ انہوں نے منہ کیا کدھر؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ رب نے کہا یار کو کہ یار جو تیری پسند ہے وہی میری نگاہ میں کعبہ ہے۔ اب بات جو میں نے کہنی ہے وہ اگلی ہے، یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اب سرکار نے دوران نماز بیت المقدس سے منہ پھیرا کدھر؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ اب وہاں پہ جو ہو کے آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مدینہ شریف کے ایریے میں بیت المقدس اور کعبہ اپوزٹ سائڈ پہ ہیں، الٹ سائڈ پہ ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ ادھر اگر ہے نا بیت المقدس تو کعبہ کدھر ہے؟ ادھر، یعنی مغرب میں ہے بیت المقدس تو کعبہ بنتا ہے مشرق میں، بالکل اپوزٹ سائڈ پہ۔ اب ہو رہی تھی جماعت، ذہن کو حاضر رکھنا خدا را، تو بالکل تصور باندھنا جماعت کا، ہو رہی تھی جماعت اور حضور تھے مصلی، پہلے منہ تھا ادھر بیت المقدس کی طرف۔ جب حکم آیا کہ منہ کر لو جدھر مرضی تو حضور نے منہ کر لیا کعبہ کی طرف۔ اب مقتدی اور امام ہو گئے آمنے سامنے، یوں نماز ہو جانی تھی، مقتدیوں کی نماز ہو جانی تھی۔ اب صحابہ نے نماز توڑی
نہیں، آپ کا امام مصلی پہ کھڑا ہوا جماعت کراتے کراتے اگر منہ پھیر کے کھڑا ہو جائے مشرق کی طرف، آپ نماز جاری رکھو گے؟ آپ سمجھو گے کہ شاید کوئی پرابلم پیش آ گئی، نماز ٹوٹ گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ فوراً پوچھو گے حضور کیا بنا؟ نماز جاری رکھو گے؟ نہیں، نماز تمہاری ٹوٹ گئی جب امام نے منہ پھیر لیا۔ پر مجال ہے بڑی مسجد صحابہ کی، بڑی مسجد جنتیوں کی، ان میں سے کسی نے پوچھنے کی بھی زحمت کی ہو، انہوں نے کہا چلو رب کے یار کا منہ ادھر تو ہمارا منہ بھی ادھر، اور وہیں کھڑے منہ کرتے ادھر تو مقتدی ہو جاتے آگے اور امام رہ جاتا پیچھے۔ انہوں نے یہ بھی فتویٰ اپنے دل سے دوران نماز ہی لے لیا کہ انہوں نے کہا نہیں اب کھڑا ہم نے پیچھے ہونا ہے، پورا گول نصف گول چکر کاٹا، جتنی صفیں بھی تھیں وہ نہیں پتہ، جتنی بھی تھیں، پر تھے سارے جنتی، تھے سارے جنتی، یوں نصف دائرے کا چکر کاٹا، جتنا ادھا دائرہ نہیں ہوتا اتنا چکر کاٹ کے امام کو آگے رکھا اور خود مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نماز ٹوٹی؟ اللہ نے توڑنے کا فرمایا اور آرڈر دیا کہ نماز دوبارہ پڑھو؟ نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ یہ بات میں نے آپ کو سنانی تھی۔ جب اللہ کے محبوب کے پیچھے پلٹ کے آئے، اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ اے محبوب ہمیں قبلے بدلنے سے کوئی غرض، بولنا اب، ہمیں قبلے بدلنے سے کوئی غرض، تو گال بھی ٹھیک ہے، اگر منہ کرو بیت المقدس کی طرف سجدہ پھر بھی کس کو ہے؟ ذات خدا کو ہے۔ منہ کرو کعبہ کی طرف سجدہ تب بھی کس کو ہے؟ ذات خدا کو ہے، اللہ رب العزت کو ہے۔ رب نے کہا محبوب ہمیں قبلے بدلنے سے کوئی غرض نہیں تھی، منہ ادھر ہوتا سجدہ تب بھی مجھے، منہ ادھر ہوتا سجدہ تب بھی مجھے۔ مولا کیوں بدلا؟ فرمایا ہم دیکھنا چاہتے تھے مسجد ذوالقبلتین میں کھڑے ہو کر کون ہے جو اقصا کو قبلہ سمجھتا ہے اور کون ہے جو ذات مصطفیٰ کو قبلہ سمجھتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ کون ہے جو اقصا کو قبلہ سمجھتا ہے اور کون ہے جو ذات مصطفیٰ کو قبلہ سمجھتا ہے؟ آپ کا امتحان ہے اور یہ ٹیسٹ ہے، ذرا دھیان سے بولنا، توجہ کرنا کہ جڑے سارے جنتی کھلوتے ہیں وہ اقصا نو قبلہ سمجھ دے؟ بولیے، اقصا تے رہ گئی کانڈ پیچھے، اقصا تو رہ گئی پشت کے پیچھے۔ انہوں نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پر قبلہ اقصا کو نہیں، قبلہ ذات مصطفیٰ کو سمجھ رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے نماز میں قبلہ ذات مصطفیٰ کو سمجھنا، یہ عقیدہ کس کے پاس ہے؟ بولیے کس کے پاس ہے؟ اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں او بھائی میلاد کے معاملے بعد میں طے کریں گے، پہلے ایت 10 مندہ کی میں، پہلے یہ تو بتاؤ کہ حضور کو مانتے کیسے ہو، اور ہم سے بات کر لو۔ بخاری شریف سے ہم باہر نہیں جائیں گے، مسجد نبوی تھی، یہ بھی بخاری شریف ہے، نماز کا دورانیہ تھا، حضور امامت کے مصلی پہ ہیں، میرے نبی نے یوں ایک پاؤں آگے کیا اور ایک ہاتھ یوں اونچا کیا، تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ نیچے پاؤں پیچھے، نماز مکمل ہو گئی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز میں کوئی نیا طریقہ آ گیا ہے کہ آپ نے نماز میں پاؤں آگے ہاتھ اوپر پھر پاؤں پیچھے ہاتھ نیچے کیا؟ یا رسول اللہ کیا تھا؟ فرمایا رأیت انقودا من الجنہ، فرمایا امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو کر میں جنت کے باغوں میں انگوروں کا گچھا دیکھ رہا تھا۔ نماز ہو رہی ہے اور حضور کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جنت کا گچھا۔ ہم پورے چیلنج سے کہتے ہیں بھری مسجد میں سے کسی ایک نے بھی یہ کہا ہو کہ کہاں جنت کہاں یہ مصلی، آپ نے جنت کو کیسے دیکھ لیا؟ رب کی قسم کسی ایک نے بھی تے ہے سارے جنتی، تسی ڈھلا بول دے ہو یار، تھے سارے
تھے سارے جنتی، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ دیکھ کیسے سکتے، ان کو پتہ تھا یہ ہے رب کا یار، ہوتے یہاں پر ہیں اور ہمیں کیا خبر کہ کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا خالی دیکھا نہیں، پھر میرے دل میں آیا کہ میں ذرا توڑ کے نہ لاؤں، ذرا توڑ کے، تو پھر میں نے ہاتھ اونچا کر دیا اور فرمایا میں توڑنے لگا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ تھپڑیا کوئی نہ، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا توڑنے لگا تھا لیکن توڑنے لگا لیکن توڑا۔ ہاتھ تھپڑ گیا جنت کے نہیں، تو جنت کتھے؟ عند سدرۃ المنتہا، اندہا جنت الماوا، سات آسمانہ تو اتنا سدرۃ المنتہا، تو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے جنت۔ جاگ رہے ہو؟ نہیں، سمجھ آپ کو اب آئے گی۔ زمین سے پہلے آسمان کے بارڈر کا فاصلہ 500 سال کے سفر جتنا ہے۔ کتنا؟ تو 500 سال کا سفر موٹر وے سپیڈ نہیں کہ 120 120 تے کرو، نہیں، یہ براق کی رفتار، بجلی کی رفتار سے جاؤ تو زمین سے لے کر آسمان کے بارڈر کا فاصلہ کتنا ہے؟ پھر پہلا آسمان موٹا کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت جتنا۔ کتنا؟ 500 سال۔ پھر پہلے اور دوسرے کے درمیان جو خلا ہے وہ پھر 500 سال کی مسافت۔ پھر دوسرے آسمان کی موٹائی کتنی؟ 500 سال۔ پھر دوسرے کے بعد تیسرے اور دوسرے کے درمیان کا خلا کتنا ہے؟ 500 سال کا۔ ساڑی تو میرے خیال اتھی بس ہو جانی، تو باقی حساب تسی آپ ہی کر لے آئے کہ 7 آسمانہ دے درمیان 7 خلا، تو وہ 500 سال دی مسافت، اس سے اوپر سدرہ اور اس کے پاس جنت اور مسجد نبوی کا مصلی۔ اور حضور کا قد کتنا تھا؟ ذرا سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے، سرکار کا قد نہ بہتا لمبا تے نہ بہت زیادہ چھوٹا، سرکار نہ چھوٹے قد کے تھے تے نہ بہتے لمبے جو برا لگے کسی کو، درمیانہ قد مبارک حضور کا۔ تے بازو کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ درمیانے قد ہو تو بازو گھٹا گھٹ 2.5 فٹ، 2 فٹ، 2 فٹ، 5 فٹ کے بعد 7 فٹ، بظاہر ہاتھ کہاں تک پہنچا؟ 7 فٹ۔ پر مجال ہے جنتیوں میں سے کسی نے کہا ہو بھائی اس مسلح سے ہاتھ وہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ کسی جنتی نے انکار، وہ جانتے تھے مسلح امامت پہ کھڑے ہو کر یہ چاہیں تو ہاتھ جنت کے گچھے تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن کا ہاتھ جہاں زمین پہ کھڑے ہو کر او جنت تک پہنچ گیا، اس ہاتھ کی لمبائی کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اور جن کے بازو کی لمبائی کو تم نہیں جان سکتے، ان کے قد کو کیسے ناپو گے؟ ان کا قد کتنا اونچا ہے یہ کسی کو کیا پتا؟ اب ذرا اگلی بات بھی سننا، یہاں تک بھی بات پیاری تھی۔ سرکار نے فرمایا توڑا نہیں تاکہ ایمان غیب رہے، یہ نہ ہو کہ امتی رسول اللہ کے تے ویخ کے منیا ہیں میرے ماننے والے، اور مانا کیا ہے؟ دیکھ کے ہے۔ رب نے فرمایا متقیوں کی شان بھی یہ ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون قرآن دی ہدایت ہے بھی اسے واسطے جو غیب کو مانتا ہے۔ جو کس کو مانتا ہے؟ کس کو مانتا ہے؟ غیب کو۔ کہ رب چاہتا بھی یہی ہے کہ ویخ کے تو بندہ ہر شے ہی مان جاندا، ایسے ہے کہ نہیں؟ اب یہ چھوٹا سا بچہ قبلہ فاروقی صاحب سے کہے کہ مولانا تقریر کر رہے ہیں اور فاروقی صاحب مان لیں، تو اس چھوٹے سے بچے کا کوئی کمال ہوگا؟ اکھاں نال نظر آ رہا نا، تو اس کو مان لیا تو اس میں تو کوئی کمال نہیں نا۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ باہر گلی میں ایسا ہو رہا ہے، اور ایسا کہے جیسا ہونے کی کوئی امید بھی نہیں، کہ وہ کہے کہ بارش باہر گلی میں ہو رہی ہے اور یہاں پہ نہیں ہو رہی، اب اس بندے کی زبان پر اگلا بندہ اکھاں بند کر کے اعتبار کر لے تو پتہ چلتا بھائی گل کرن والا بڑا با کمال ہے، کہ اس کی بات پر اگلے بندے کو یقین ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو مان رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ اپنے یار کی شان میں
اپنے بندوں میں دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون سا بندہ ہے کہ جس کو میرے یار کی زبان پہ اعتبار اتنا ہے کہ میرا یار جو بھی کہہ دیتا ہے آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے۔ ایک مسئلے کی بھی وضاحت بھی کرتا چلوں، بڑے میسج اس زمانے میں پھیلتے ہیں۔ کیمرہ جس نے ایجاد کیا اس کا نام لکھ کر پچھلے دنوں بھی مجھے ساتھیوں نے پوسٹ دکھائی، کہتے ہیں بڑی مہربانی کی فلاں سائنسدان نے جس نے کیمرہ ایجاد کیا، اور اس کیمرے کی وجہ سے بڑے بڑے بابوں کے پول کھل گئے۔ کیمرہ جب سے آیا اس کے بعد آج تک تو کسی بابے کی کرامت کا ظہور کیمرے کی آنکھ میں یہ نہیں آیا کہ کوئی بابا الٹا لٹک کے عبادت کر رہا ہے، کیمرے کی آنکھ میں یہ نہیں آیا کہ کسی بابے نے مصلی اٹھایا اور نیچے سے دولت نظر آ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ میں یہ نہیں آیا کہ بابا جی نے ہاتھ کیا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آ گئی ہے، کیمرے میں نظر نہیں آیا۔ یہ تو کیمرے کا کمال ہے کہ جس نے بابوں کے پول کھول دیے، اور یہ بات وہ انجینئر صاحب کا ہر چیلا اٹھا کر، ہر کہہ کو کہہ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں ہی سارے جھوٹے۔ اور بدبخت ہمارا دین بھی یہ ہے کہ رب تو کیمرے کی آنکھ میں جس بات کو منوانا چاہتا ہے اس کو آنے ہی نہیں دیتا۔ اور کوئی سمجھ آئی؟ رب جو بات منوانا چاہتا ہے اس کو کیمرے کی آنکھ میں توجہ ہے۔ آئے گل ذمہ داری نال یاد کر لینا، جڑی گل رب منوانا چاہنا رب کیمرے دی اکھ چاؤن دیندا بھی، کیمرے دی اکھ تے دور دی گل ہے، کیمرہ تیری میری ایجاد ہے۔ رب تے یہ چاہندا کہ دماغ دے وچ بھی نہ آوے تے تاں بھی مننے کہ رب دے یار نے آکھیا، تے رب تب ایمان کو قبول فرماتا ہے۔ توجہ ہے؟ ابو بکر صدیق دا بھلا پہلا نمبر کیویں؟ معراج سے واپس آئے نا حضور، ابو جہل پارٹی کو پتہ چلا بھئی نہ تے آکھیا میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا اور پلٹ کے واپس آ گیا۔ یہ بات یہ ہے کہ ان کے ماننے والوں کو جاننے پہچاننے نہیں، ماننے والوں کو ان سے پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے۔ ان کو کہیں گے دیکھو یہ معاذ اللہ جھوٹ ہے، جو یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے باقی بھی جھوٹ بولے ہیں کہ ہم مہینے لگ جاتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جاتے ہوئے، اور یہ کہتے ہیں میں رات کو گیا بھی ہوں واپس بھی آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو باقی ماننے والوں کے پاس بعد میں جائیں گے، پہلا پھیرا ابو بکر کے پاس لگاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ جس کو سچا سمجھتے ہو آج اس نے معاذ اللہ یہ جھوٹ بولا ہے، تاکہ وہ ان کو جھوٹا سمجھ کے پیچھے ہٹے گا تو باقی بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ابو جہل آیا ابو بکر صدیق کے دروازے پر، کہا اگر کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا اور پلٹ کے واپس بھی آ گیا تو کیا مان لو گے؟ صدیق اکبر نے کہا پہلے یہ دسو آکھیا کہ نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہا کس نے؟ انہوں نے بڑی خوشی نال آکھ دیتا کہ انہوں اسے ہی کیا کہ جن کو تم سچا مانتے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اچھا انہوں نے کہا تو یہ تو چھوٹی بات ہے، وہ اس سے بڑی بھی کہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مسجد اقصیٰ ہے کھلی، ان کے کہنے پر ہم نے تو عرشوں سے باہر بھی مانا، جو لامکانی ذات ہے اس کو بھی ان کے کہنے پر مان لیا، خدا کو مان لیا ان کے کہنے پر۔ تو یہ بات تو چھوٹی ہے، ہمیں زبان مصطفیٰ پر اعتبار ہے، وہ اس سے بڑی بھی کہیں ہم تب بھی ماننے کو، بولیے تب بھی ماننے کو تیار ہیں۔ حدیث بھولنا نہیں، مجھے ایک اور بات یاد ہے، یہ اٹیچ کر کے میں نے واپس جانا ہے بخاری شریف۔ حضور نے ہاتھ کیا اور گچھا توڑا، واپس آنا ہے ادھر، یہ یاد رکھنا۔ بغیر دیکھے ماننا یہ حضور کے غلاموں کی کیا ہے؟ خندق کی جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، ٹائم تو نہیں ہو، اچھا جی، خندق کی جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلاموں کے ساتھ ورکنگ میں مصروف تھے۔ یہ شان ہے نا ان کی، امتیوں کو سبق ہے کہ اپنے سٹیٹس کو سامنے رکھ کر دین کی خدمت روک کر بیٹھ نہ جانا۔ میں رسول خدا ہو کر اور رسولوں کا رسول ہو کر بھی دین کی راہوں میں خدمت کر رہا ہوں، حضور بھی ساتھ عمل میں مصروف ہیں۔ ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، میں حضرت جابر والی دعوت نہیں سنانے لگا، بات کچھ اور سنانے لگا ہوں۔ بہت بڑی چٹان آ گئی، صحابہ نے عرض کیا بھئی یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، سرکار نے فرمایا کدال مجھے دو۔ اللہ کے رسول نے کدال پکڑی ہاتھ میں، سرکار نے یوں پہلی ضرب لگائی، صحابہ کہتے ہیں حضور کی ضرب لگانے سے لائٹ چمکی، بجلی سی چمکی اور
زور سے آواز آئی اور جو بڑی چٹان تھی اس کے 2 ٹوٹے ہو گئے، اور جس وقت 2 ٹوٹے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے ایران کی فتح کی بشارت دی، ایران فتح ہو گیا، یہ حضور نے کہا۔ اب حضور نے لگائی دوسری ضرب، اسی طرح بجلی چمکی، چٹان ٹوٹی، میرے نبی نے فرمایا عراق بھی فتح ہو گیا، توجہ ہے، عراق بھی فتح ہو گیا۔ جب تیسری ضرب لگائی اور چٹان ٹوٹی، سرکار نے فرمایا شام بھی فتح ہو گیا۔ کتنی بشارتیں سنائیں۔ اب جنگ کے میدان میں جانے والوں میں کچھ منافق بھی تھے، یہاں پہ تفسیر والوں نے لکھا کہ صحابہ تو بڑی دل جمی سے محنت کر کے کام کر رہے تھے، منافق یوں کہہ کے چھٹیاں کر کے سائیڈ پہ ہو جاتے، ورک نہیں کر رہے تھے۔ لیکن سرکار نے جس وقت ضرب لگا کے یہ کہا، بات ہو گئی مشہور کہ حضور نے فرمایا ہے ایران فتح، عراق فتح، شام فتح۔ منافقوں نے پرے جا کے پتہ کیا کہا، توجہ رکھنا، انہوں نے کہا لاؤ جی، جن سے مدینے کا دفاع نہیں ہو سکتا وہ ایران فتح کریں گے۔ ظاہری صورتحال کو دیکھا نا کہ آج مدینہ کی دفاع کے لیے فوج تو اتنی نہیں تھی، لیکن کیا کیا جا رہا ہے، خندق کھود کر مدینہ والوں کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جو مدینے کا دفاع نہیں کر سکتے، خندقیں کھود کے گزارے کر رہے ہیں، وہ خیر سے ایران کو فتح کریں گے، خیر سے روم اور فارس کو فتح کریں گے۔ انہوں نے یہ کہا، اور قربان جائیں جنتیوں کے عقیدے پر، غیب ماننے والوں پر۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے ہمیں کلمہ پڑھاتے ہوئے کہا تھا مشکل سے گزرنا پڑے گا، مشکل سے گزرنا پڑے گا، اور مشکل کے بعد اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اے حضور دی ایک گل تے ہوئی پئی پوری کہ مشکل ویندے پے ہاں، کہ ساڈا یقین ہے رب دوسری بھی پوری فرمائے گا۔ یہ کس کا نظریہ تھا؟ جنتیوں کا۔ بن دیکھے ان حالات میں مانا جن حالات میں بظاہر ماننے کی کوئی گنجائش بھی، ظاہری تو بات یہی تھی کہ مدینے دا دفاع ہو، کھاتے روم تے فارس تے ایران تے عراق کی میں فتح ہو سی، ظاہری صورتحال یہی تھی، پر قربان جائیں ان پر، انہوں نے اس بات کو بھی بولی، اس بات کو بھی مانا، اور پھر یہ علاقے فتح ہوئے فاروق اعظم کے دور میں۔ کن کے دور میں؟ فاروق اعظم میں۔ بات لمبی ہو جائے گی، ہم واپس پلٹتے ہیں۔ مسجد نبوی کا مصلی، حضور کا ہاتھ، اور جنت میں انگوروں کا گچھا۔ سرکار نے فرمایا ہاتھ پہنچ گیا تھا، اگلا جملہ سننا، فرمایا لو تناولتو لاکلتم منہ ما باقیت الدنیا، فرمایا اگر میں وہ گچھا توڑ کے لاتا، فرمایا صحابہ جب تک دنیا رہتی تم کھاتے رہتے، وہ ایک گچھا ختم نہ ہوتا۔ رات کی دیر ہو گئی لیکن کاش آپ جاگ رہے ہوتے۔ توڑ کے کس میں لانا تھا؟ ڈمپر میں؟ کوئی جہاز لانا تھا؟ کس میں؟ کس میں؟ ہاتھ میں۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ اگر توڑ کے لے آتا تم قیامت تک کھاتے، میرے ایک ہاتھ کا گچھا بھی ختم نہ ہوتا۔ سرکار نے کیا بتا دیا؟ فرمایا لوگو میرے ہاتھ کی خیرات کو اپنے ترازوؤں پہ تولتے مت بیٹھ جانا، یہ نہ سمجھنا کہ 5 انگلیوں کا یہ چھوٹا سا ہاتھ ہے یا ایک چلو اس کے اندر آئے گا۔ فرمایا میرے ہاتھ کی گنجائش کو دیکھنا ہو تو سنو، میرے ایک ہاتھ میں آنے والا گچھا قیامت تک عربی، عجمی، یمنی، افغانی، پاکستانی، ہندوستانی سارے کھاتے رہتے، میرے ایک ہاتھ کا گچھا بھی ختم۔ اور جس کے ایک ہاتھ کی خیرات کا یہ عالم ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کی خیرات کا عالم کیا ہو؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سچے کی آمد، نعرہ حیدری۔ اچھا جی توجہ میری طرف، یہ ہے ان کے ایک ہاتھ کی خیرات کا عالم۔ ٹیسٹ کیجئے جن کا یہ یقین ہے کہ ان کے ایک ہاتھ کی خیرات ہو اور سارا جہان بھی کھاتا رہے تو ختم
نہیں ہوتی، تو پھر مان لینا کہ یہ حضور کو مانتا ہے ایسے جیسے صحابہ نے مانا تھا۔ اور جن کا یہ نظریہ ہو یہ سارے ہی منگن لگ پون حضور سے تو وہ خزانے ختم ہو جائیں گے، سمجھ لینا کہ یہ حضور کو ویسے نہیں مانتا جیسے صحابہ مانتے تھے۔ چلو نماز سے تھوڑا باہر نکل کر ایک عام عمل کی طرف جو آسانی سے ہر ایک کو سمجھ آتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار اقدس، یہ بھی بخاری شریف، حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئی ایک خاتون، اس نے ہاتھ سے بنی چادر اور چادر بن کے حضور کو بطور تحفہ پیش کی، یا رسول اللہ نسجتھا بیدیہ، میں نے ہاتھوں سے بنائی، یہ ہدیہ ہے، نذرانہ ہے، آپ اسے قبول کیجئے۔ میرے نبی علیہ السلام کو چادر کی ضرورت تھی، سرکار نے وہ چادر قبول کی، اٹھ کے گھر میں گئے، حجرہ شریف میں جا کر چادر بدل لی۔ مولا علی قاری نے لکھا وہ چادر یہ اوپر والی نہیں، وہ تہبند بنایا۔ کیا کیا؟ تہبند بنایا، دھوتی کی جگہ پہ حضور نے چادر باندھی، مجمع صحابہ میں آ کے بیٹھے، ایک غلام اٹھ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کتنی سونی پئی لگ دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعائیں دیں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ مجھے دیجیے، یہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ اب دربار وہ ہے کہ قربان میں ان کی بخشش پر، مطلب بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، اور منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سرکار نے فرمایا یہاں پہ ٹھہرو، میں تمہیں لا کے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ابھی پہنی، حضور پھر گھر گئے، گھر جا کے پھر چینج کی، اور چینج کر کے وہ چادر جو اب پہنی تھی نئی آ کر اپنے غلام کو عطا فرما دی۔ جب اس غلام نے لے لی تو ساتھیوں نے اسے کہا بھئی یار تو نے اچھا نہیں کیا، حضور کو ضرورت تھی چادر کی اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ سرکار کسی کو نہ نہیں کرتے۔ آخر تک آواز جا رہی ہے اس گل کی؟ اے حدیث پاک کے بھائی لفظ ہیں، جنتیوں نے اپنے جنتی ساتھی سے یہ کہا کہ تجھے مانگنی نہیں چاہیے تھی، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ أَحَدًا، تجھے پتہ ہے کہ وہ کسی کو خالی نہیں موڑتے۔ کن کا عقیدہ ہے؟ کن کا عقیدہ ہے؟ اور عقیدہ کیا ہے کہ ان کے در اقدس سے کوئی خالی، ان کے در اقدس سے کوئی خالی۔ اور بھائی زندگی کی بات تو زندگی کی ہے، بعد از وصال بھی ان کے در اقدس سے کوئی خالی، کوئی خالی اے جڑے گین نہ بلا انہوں کو لو پوچھو۔ سچی بات ہے، میں کئی حضرات سے مل کر ان سے سن چکا ہوں، وہ کہتے ہیں زبان سے بولنے کی حاجت بھی نہیں پیش آتی، خیال دل میں آتا ہے اور اللہ کے رسول عطا فرما دیتے ہیں۔ جھوٹ نہیں ہے جی بھائی، بالکل سچی بات۔ ہمارے فیصل آباد مدرسے کے قریب علاقہ ہے رشید آباد، رشید آباد کے ایک ڈرائیور ساتھی تھے، ہمارے ساتھ سفر کرتے تھے، عمرے پہ چلے گئے، اللہ نے ان کو سعادت بخشی رمضان شریف میں، اور واپس پلٹے تو ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، میں ساتھ ہی بیٹھا تھا، بات چلی نا تو انہوں نے کہا مولانا وہ دربار ہے جہاں زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بن مانگے ہی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور میں نے کہا یار بتاؤ کیا ہوا؟ کہ رمضان شریف کے دن اور مسجد نبوی میں افطاریاں نصیب ہوئیں، اور مسجد نبوی کی افطاریوں میں کھجور ہوتی، جوس ہوتا، پھل فروٹ ہوتا، میٹھی چیزیں ہوتی، ہم افطاری کر لیتے۔ ایک دن افطاری کے بعد بیٹھا، کہتے ہیں میرے دل میں آیا یار پاکستان میں ہوتے تو ہم نمکین چیزیں مزے مزے سے افطاریوں میں کھاتے، اور یہاں پہ وہ تو کوئی نہیں ملتی۔ یہ دل میں خیال آیا، کہتے باب جبریل کے پاس میں بیٹھا تھا، اچانک باہر سے ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں اتنا شاپر تھا، اس نے وہ بڑا سا شاپر میرے سامنے رکھا، اس نے کہا حاجی یہ تیری افطاری ہے، اور کہتے ہیں میں نے اس کو کھولا تو اس میں روسٹ چکن، نمکین غذا آئی کہ نہیں؟ بن مانگے دیا، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پہ گئے، اور واپس پلٹتے ہوئے آخری رات مدینہ شریف میں شاپنگ کے لیے مدینہ کے بازار میں گئے، ایک دکان سے چیزیں خریدیں، اور خریدتے خریدتے ایک مارکر پین ہاتھ میں آیا اور وہ بھی خرید لیا۔ جس وقت
اماؤنٹ بنی، ٹوٹل کیا تو وہ مار کر کے پیسے زیادہ ہو گئے۔ اور علامہ نعیم الدین مراد جو ہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اس کے پیسے نہیں تھے، پیسے کم پڑ گئے، مار کر آپ کو بے دلی سے واپس کرنا پڑا۔ بے دلی سمجھ ہو نا، مطلب دل کردہ سی لے لیں وہاں، پر مجبوراً کیا کیا، مارکر کو واپس کر دیا۔ یہ تھی لاسٹ نائٹ مدینہ شریف کی، صبح آخری نماز پڑھی اور دن کو واپس آ جانا تھا پاکستان میں۔ رات کے وقت یہ خریداری مار کر واپس کر کے آ گئے اپنے کوارٹر میں یا مسجد میں رات گزاری۔ صبح کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی، جب نماز پڑھ چکے نا تو فرماتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہے اور اس نے میرے موڈے پر یوں ہاتھ رکھ کے کہا احمد یار گجراتی تیرا نام ہے؟ احمد یار گجراتی تیرا نام ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میرا نام ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ تو کون ہے، میں تیرے ساتھ تعارف نہیں رکھتا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے تیری وجہ سے مجھے کل خواب میں حسنین کے نانا کی زیارت ہوئی، اور کہا کل شاید تو میری دکان پہ گیا۔ جس کے پاس گیا وہ کیا کہتا ہے؟ شاید۔ جس کے پاس گیا بائی فیس ملا وہ کیا کہتا ہے؟ شاید۔ اور جو مزار میں ہیں ان کو پتہ ہے کون کہاں پہ جا رہا ہے، بل کتنا بن رہا ہے، جیب میں کتنا کچھ ہے، اور دل کیا چاہ رہا ہے۔ کل شاید تم میری دکان پر گئے۔ فرمایا ہاں۔ اس نے جیب سے مار کر پین نکالا، کہا یہ پین تم نے خریدا؟ کہا ہاں خریدا۔ تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تمہیں واپس کرنا پڑا؟ کہا ہاں جی مجھے واپس کرنا پڑا۔ اور تم بے دلی سے واپس آئے؟ کہا ہاں میرے دل میں تھا کہ میں خرید لیتا۔ کہا یہ پین اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ یہ مفت میں احمد یار گجراتی کو دے دو، اس کے بدلے میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ پین میں نے لیا اور زندگی بھر کتابیں اس پین کے ساتھ لکھتے رہے، اور موت کا وقت قریب آیا تو رشتہ داروں سے کہا یہ پین کفن میں میرے ساتھ رکھنا، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، میں وہ ہوں جس کو تحفہ حضور نے دیا ہے۔ اچھا اس بات کو کوئی کہانی سمجھ کے ٹال بھی سکتا ہے، چلو کہانی، لیکن حدیث بخاری کو تو نہیں نہ ٹال سکتا۔ غلام نے مانگی چادر، یاد ہے نا وہ بات، غلام نے مانگی چادر مجھے دے دیجئے، حضور نے چادر دے دی۔ ساتھیوں نے کہا یار تجھے پتہ نہیں ہے سرکار کسی کو واپس تو کیوں مانگی؟ اب اگلا بھی تو جنتی تھا نا، مانگنے والا بھی تو جنتی ہے۔ وہ کیا کہنے لگا؟ کہا ما سالتھا لالبسھا فی الدنیا انما سالتھا لتکون کفنی۔ کہا مجھے کہنے والوں ذرا یہ بھی تو مجھ سے پوچھ لو میں نے مانگی کیوں ہے؟ میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں دنیا میں رہ کر سردی یا گرمی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، کہا میں نے اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر کو کل فوت ہوں گا تو کفن بنا کے قبر میں لے کے جاؤ گا۔ کپڑا نہیں سی لبدا مدینہ شریف وچ، کپڑا تو ملتا تھا، کپڑے کی وجہ نہیں تھی۔ اب یہی روایت یہاں پہ ختم ہے، کسی دوسرے مکتبہ فکر والے کے پاس یہ جا کے روایت رکھو، پوچھو بھائی سن دس دے بھائی صحابی چادر منگی کیوں؟ اس جنتی نے چادر مانگی کیوں؟ بتا رہے ہیں سردی گرمی کے لیے نہیں، میں نے قبر کے لیے مانگی ہے۔ عقیدہ صحابی کا کیا ہوا وہ جانتے ہیں، جس چادر کے دھاگوں نے جھٹ پل کے لیے حضور کے بدن اطہر کے بوسے لے لیے، وہ چادر کے دھاگے قبر کی مشکل میں مشکل کشا بھی بن سکتے ہیں، حاجت روا بھی بن سکتے ہیں۔ عقیدہ ثابت ہوا کہ نہیں؟ حضور سے نسبت رکھنے والی شے کو آج مشکل کشا کون مانتا ہے؟ کچھ لوگ تو پورے علی کو مشکل کشا نہیں مانتے، اوکھا ہو جانا مولا علی کو مشکل کشا ماننا۔ او بھائی جن کے بدن سے دھاگا لگ جائے وہ مشکل کشا بن جاتا ہے،
ایک دھاگا لگ جائے وہ مشکل کشا بن جاتا ہے، جن کے ہاتھ میں ہاتھ علی دے دے تو وہ علی مشکل کشا نہیں بن سکتا۔ پتہ یہ بھی یاد رکھنا، مولا علی کو سب سے پہلے مشکل کشا کہا کس نے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ایک مشکل مسئلہ پیش آیا، اس مشکل مسئلے کا حل حضرت عمر فاروق کو حضرت علی نے دیا۔ جس وقت حل مشکل کا حضرت علی کے دروازے سے ملا تو حضرت عمر کہنے لگے اللہم انی اعوذ بک ام معضلۃ لیس لہا ابو الحسن، یا اللہ میں اپنی زندگی میں اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں کہ مشکل ہو اور علی نہ ہو، مشکل ہو اور مشکل کشا علی نہ ہو۔ یہ سنیوں کا اعزاز ہے کہ علی کو مشکل کشا بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہا کس نے ہے، یہ بھی پتہ ہے کہا کس نے ہے، اور جس نے کہا ہے اس کو بھی سلوٹ کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ مولا علی کو مشکل کشا بھی مانتے ہیں اور کہنے والے کو علی کا یار بھی مانتے ہیں، علی کا پیارا بھی مانتے ہیں، علی کی محبت والا بھی مانتے ہیں۔ پلٹ کے آئیے، چادر حضور سے جنتی نے مانگی اور مدینے والے نے چادر عطا فرما دی، اور صحابی کے اس نظریے کے بعد حضور نے یہ نہیں کہا چل واپس کر، میری چادر نو کفن کیوں بنانا، یہ تو شرک ہو جائے گا، تبرک میری چادر سے کیوں؟ سرکار نے ایسا پتہ چلا تبرک بنانا حضور سے نسبت رکھنے والی شے کا یہ سنت صحابہ ہے، یہ سنت صحابہ ہے، یہ حضور کے غلاموں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے فضل سے اس وقت میں نے صرف چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کیں، وگرنہ ڈھیروں باتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے صحابہ کا عمل، اس کا مقابلہ ہم کر سکتے۔ عقیدہ صحابہ کا رب نے کہا اس کی پیروی کرو، صحابہ نے جیسے مانا میرے محبوب کو ویسا، اور ویسا مانو گے تو پھر تمہارے عمل کو اللہ 4 چاند لگائے گا۔ بغیر اس طرح ماننے کے جو عمل ہے وہ رب کے دربار میں قبول۔ نمازاں تو عبداللہ بن ابی پڑھتا رہا، لیکن حضور کو مانے بغیر، ماننا پہلے ضروری ہے بھائی۔ اسی واسطے ہم یہ کہتے ہیں یہ جھنڈیاں، یہ نیکی کا کام، یہ مرچیں، یہ کام سارے کے سارے، یہ لنگر وغیرہ، ان کا ثواب تب ملے گا جب حضور کو صحیح طریقے سے مانے گا۔ ہن ذرا اے دسو کہ جڑا انج دا مندہ ہوئے وہ ان کی راہ کی مخالفت کر سکتا ہے؟ بولیے، جس کو پتہ ہو بھائی یار رب کی بہت بڑی دلیل ہے حضور، وہ حضور کے حکم کی مخالفت کر سکتا ہے؟ وہ بھائی جنہ انج منیا نا، وہ حضور کے تابعدار پتہ کتنے تھے۔ شفاء شریف کے حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر مکہ سے مدینے کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہ سواری کو چکر لگانے شروع کر دیے، سواری گھومتی رہی۔ جس وقت سواری گھومتی رہی آگے چلے تو کسی نے پوچھا بھائی اتھے چکر لوان دی لوڑ کیڑی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ففعلتہ، فرمایا پتہ میں نے بھی کوئی نہیں بھائی چکر میں کیوں لوائے، بس گل ہک کے کہ حضور علیہ السلام کی سواری نے یہاں پہ چکر لگائے اور میں بھی چکر لگا رہا۔ تابعداری مصطفیٰ، تابعداری اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ وہ پہلی بات بالکل شروع والی کہ مزدلفہ میں نماز مغرب عشاء کے ساتھ ملاؤ گے تب اللہ کیا کرے گا؟ قبول کرے گا، کیونکہ رب تابعداری مصطفیٰ کو ہی پسند کرتا ہے، اور اللہ اسی رنگ میں ہمارا عمل بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی محبت کا دعویٰ خالی ربیع الاول کے مہینے میں تو نہیں، ربیع الاول گزر جائے اور ہمارا رشتہ حضور سے ہم سمجھیں کہ بس ہوں لوڑ ہی کوئی نہیں، تو پھر یہ سچے ہونے والی بات تو نہیں نا۔ ہماری ہر سانس حضور کی مرہون منت ہے، اور میں اکثر محفلوں میں کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں جتنے مدینے والے کے احسان ہیں، سچی بات ہے۔ ان کی کرم نوازیوں کا باب پڑھو نا تو سرکار کی مہربانیاں دنیا میں صرف نہیں، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر میدان میں مہربانی، اور اتنے مہربان کے ساتھ کبھی بے وفائی، اس کے لیے صرف 12 دن، صرف 1 مہینہ، زندگی ساری حضور کے نام۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم،
مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے، ہماری جب تک سانسیں چل رہی ہیں حضور کی یاد اور حضور کی محبت کا ترانہ گاتی رہیں۔ میں بالکل لاسٹ بات، وہ ایک گرو نانک کی بات یاد آ گئی اور اس نیت پہ سنا رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا تھا حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لے، بات بڑی پتے کی ہے گرو نانک کی۔ اس نے کہا کہ وہ جنگل میں جا رہا تھا بابا گرو نانک، جنگل میں ایک درخت کو دیکھا آگ لگی ہے اور درخت کے اوپر شاخوں پہ بیٹھے پرندے رو رہے تھے۔ توجہ ہے، اے آخری گل بھائی، درخت کی شاخوں پہ بیٹھے پرندے رو رہے تھے۔ بابا گرو نانک پاس سے گزرا اور اس نے پرندوں سے کہا، او پرندوں کیوں روتے ہو؟ تو پرندوں نے اپنے انداز میں جواب دیا، یہ حکایت صرف سمجھانے کے لیے کہ پرندوں نے کہا آگ لگی اس برچ کو اور جلنے لگے اس کے پات۔ برچ کہتے ہیں درخت اور پات مانا پتے۔ کیا کہا؟ آگ لگی اس برچ کو اور جلنے لگے اس کے پات۔ گرو نانک نے ان سے کہا، تم کیوں رو پنکھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ؟ تم کیوں رو پنکھیو جب پنکھ تمہارے، تمہیں رونے کی کیا ضرورت؟ رب نے تمہیں پر دیے ہیں، پر مارو، اڑ جاؤ۔ درخت پہ بیٹھے رو رہے ہو، عجیب پاگل ہو، اڑنے کی طاقت نہیں، پر نہیں، اڑ جاؤ۔ نیچے آگ لگی ہے، تمہیں کون سے پہنچتے ہوئے دیر لگے گی، اڑ جاؤ۔ اب جس وقت گرو نانک نے ان کو کہا تو گرو نانک کہتا ہے، پرندوں نے کہا لوگ تجھے بڑا عقل مند سمجھتے تھے پر آج تیری عقل بھی سٹھیا گئی، تجھے نہیں پتہ کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں۔ کیا کہا ان پرندوں نے؟ انہوں نے کہا پھل کھایا اس پیڑ کا، پھل کھایا اس پیڑ کا اور لبڑے اس کے پات، اب بٹ ہمارا جینا جے نہ مریے اس کے ساتھ۔ تقریر کے خلاصے میں یہ بات دل پہ لکھ کے جانا، انہوں نے کہا پھل کھایا اس پیڑ کا، اور آج آگ لگی اور ہم پر مار کے اڑ جائیں، اڑ سکتے ہیں پر کیوں اڑیں؟ کیونکہ ہم نے اس درخت کا، آج آگ لگی اور اس کو چھوڑ کے اڑ جائیں کیوں؟ لبڑے اس کے پات، ہم نے بیٹیں کی اور اس کے پتے گندے کیے پر اس درخت نے ہمیں کچھ کہا۔ آج اسے آگ لگی، ہم اڑ کے اپنی جان بچا جائیں، بٹ ہمارا جینا یہ نہ مریے اس کے ساتھ۔ کہ اگر ہم اپنی جان بچا کے سائیڈ پہ ہٹ کے اس کے ساتھ مرے نہیں تو پھر ہمارے جینے پہ توف۔ مجھے یہ بتاؤ ہم نے مدینے والے کا کتنا پھل کھایا؟ حساب بھی نہیں کر سکتے، حساب بھی۔ زندگی کی سانسیں بعد میں شروع ہوئی ہیں، قسم خدا کی، رسول اللہ کی کرم نوازیاں پہلے شروع ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں حدیث مرفوع لکھی کہ فرمایا سرکار نے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے مرد کو اس بات کا پابند کیا، اچھے خاندان میں رشتہ کر، تیرے آنے والی اولاد کا سر نیواں نہ ہو۔ کہ ساڑھے جمن تو پہلے ساڑھی عزتیں رکھیاں کہ نہیں؟ ہماری سانسیں بعد میں شروع ہوئیں، حضور کی کرم نوازیاں پہلے کی۔ اب حضور کے دین کو ضرورت پڑے ہماری اور ہم چھوڑ کے ادھر ادھر ہو جائیں، پھر بٹ ہمارا جینا، پھر ہمارے جینے پہ توف۔ ایسی زندگی کی کوئی ضرورت۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب شریعت مطہرہ کا کوئی حکم آئے، مومن کا حق بنتا ہے اتنا پوچھے کہا کس نے، اور اگر وہ فرمان مصطفیٰ ہو تو سر جھکا کے من لیوے۔ یہ ہے مومن کی علامت، یہ ہے مومن کی شان، مومن کی پہچان۔ اور آگے سے یہ کہے نہیں جی مولی جی یہ گلاں ہون نہیں چل دیاں، پھر تو کلمہ کس بات کا پڑھا ہے؟ تو قبر میں حضور کو کیسے پہچانے گا؟ میدان حشر لواء الحمد کا سایہ کیسے مانگے گا؟ آج ان کے ساتھ تعلق یوں جوڑ لیجئے کہ زندگی کی ہر سانس حضور کے سپرد کر کے زمانے کو بتا دیجئے آئے 1400 سال بعد میں ہیں پر رشتہ 1400 سال پہلے والی ذات کے ساتھ ہے۔ ہمارا رشتہ اس ذات کے ساتھ پکا دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میری گفتگو پر کسی کو کوئی سوال ہو، اعتراض ہو،
کوئی بات پوچھنا چاہتا ہو، کوئی سمجھ نہ آئی ہو، تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر ضرور سوال کر سکتا ہے۔ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو وہ ضرور اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر سوال کر لے، بعد میں یہ نہ سوچے کہ یہ بات ایسے تھی یا ایسے تھی، ابھی کر لے تاکہ ہم اس کی وضاحت کر دیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔